اچھی عظمت ہے امی شادی حقی شان دساں امی شابدہ جد شان دے بچ قرآن آیا آقا دے پسینے نو مائی شان صاف کیتا تھائیوں شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ایک واری پھر کرم ہویا راضی رب رحمان کرو ذکر خدا دا رج رج کے ناڑے پڑھتے رہو قرآن تے کرو صدقہ ماڑیاں لوگاں تے اے ہونے کان دی پہچانے ہووے لکھ مبارک سارے انو آیا سوہنا ماہ رمضان اے تن تیرا جے صاف ہووے تے من بچوں ہون کھوڑا نال حسد دے سینہ فل ہووے تے منہ حسن دیاں کی لوڑا کر توبہ اج بھی ویلا ہے تینوں نیکی وال میں موڑا تے جن اپنے نفس نو پاک کیتا انہوں مل سن 70 اوراں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ اور خصوصاً تہاڈی اس مسجد امام و خطیب قاری صاحب اور ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی اور دوست مدینہ منورہ دے اندر جنہ دے نال ملاقات رہندی ہے محترم بھائی احسان الہی صاحب جو کہ مدینہ منورہ دے اندر ساڑھے میزبان بھی ہوندے نے اللہ پاک انہوں اور تانوں بھی سارے جزائے خیر عطا فرمائے اسیں 2 دن دے طویل دورے تو بعد ایبٹ آباد حویلیاں دیوال اور پھر اس تو بھی پہاڑی علاقے دے اندر سفر کر کے واپس لوٹے ہاں شیڈول تے ہی میں بنایا سی کہ واپسی جلدی گھر پہنچا گے کیونکہ تھکاوٹ بڑی زیادہ ہے لیکن محترم بھائی احسان الہی صاحب دا مینوں میسج آیا جیدی وجہ تو آج دا یہ پروگرام تشکیل دیتا گیا دعا کرو اللہ پاک میری اور تہاڈی حاضری اس مقام تے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے آمین کہے سبحان اللہ
پتر دھیان نہ بئی رہا ہے ایویں نہیں جڑا پتر مقصد ہوئے نا وہ سمجھی دا ایویں نہیں مجلس چ بیٹا یہ کام نہیں کری دا اللہ تینوں سمجھ دے ایویں بلا وجہ انج دی گل کرنی انج دا انداز جے نال مجلس وچ جڑا نا وہ ڈسپلن خراب ہے بیٹا انج نہیں کری دا اللہ پاک پتر تینوں صحت دے میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات اللہ پاک نے انہوں نے مقام اور شرف نال نوازے ہے کہ او میریاں اور تہاڈیاں ماواں نے ماں دی ویسے ہی بڑی عظمت الجنت تحت اقدام الامہات المومنین نیک مومنات عورتوں ماؤں کے قدموں میں یعنی ان کی خدمت میں جنت کا راز مضمر ہے لیکن اے تے او ماما نے نا تہاڈی ماں میری ماں بڑا مقام ہے لیکن او ماں جنوں اللہ دے قرآن نے ماں آکھیا ہوئے اور جدی عظمت اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہوئے انہاں ماما دا کڈا مقام اچھائے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر امہات المومنین دا مرتبہ مقام عظمت فضیلت اور سٹیٹس نو بیان کیتا ہے سانو دسیا ہے کہ کی مقام رسول اللہ دیاں بیویاں دا کی درجہ رسول اللہ دیاں بیویاں دا آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تھے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ پاک فرما دینے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں لستن کا احد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہاری فضیلت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے اے اللہ
جیڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے وہ عام عورتاں دی طرح نہیں نے پھر کی یہ مقام ہونا دا کی یہ عظمت ہونا دی کی یہ سٹیٹس ہونا دا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگو جیڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے وچ آ گئیاں جیڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح پاک وچ آ گئیاں جیڑیاں عورتاں میرے نبی دے بستر دی حلاوت بن گئیاں جیڑیاں عورتاں میرے نبی دے گھر دی رونق بن گئیاں جیڑیاں عورتاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے اور میریاں تیریاں ماما بن گئیاں نے اللہ 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 نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں ماما لگ دیاں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں نے میریاں تواڈیاں ماما نے اللہ والا ہی کہندا ہے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جو خود کل جہان نو ویکھاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جو خود کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار خالق کائنات دا قرآن فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تو یہ نبی پاک کی بیویوں
بیویوں کا مقام ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیویاں میریاں توڑیاں کی لگ دیاں نے ماما لگ دیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات محترم ایک تے یہ مسئلہ سمجھ بچ آیا کہ نبی پاک دیاں بیویاں میریاں توڑیاں ماما لگ دیاں نے ایک اور گل سمجھ بچ آئی اللہ پاک فرما دینے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگوں جڑے مومن نے یعنی کہہ لو جڑے مومنین نے وہ نبی پاک دا بڑا ادب کر دے رہے اللہ دے پیغمبر انہاں دے بڑے قریب نے اولا بالمؤمنین جڑے مومن نے وہ میرے پیغمبر دا بڑا ادب کر دے نے بڑا احترام کر دے نے اللہ مومن نبی پاک دا کنا کو ادب کر دے نے کنا کو احترام کر دے نے فرمایا مومن میرے نبی دا ادب کر دے نے میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلام دے نے میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلام دے نے 58 چک والے ہو ایک گل دا فیصلہ ہو گیا آج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں ادھر بیٹھا ہوئے لب جائے گا ادھر بیٹھا ہوئے لب جائے گا باہر بیٹھا ہوئے لب جائے گا تردہ پھردہ ہوئے لب جائے گا جڑاں والے اندر سید والے اندر ہوکاڑے اندر فیصلہ آباد اندر پنجاب اندر پاکستان اندر افغانستان اندر ایران اندر دنیا دے جڑے کونے تو مومن لبنا ہوئے لبنا اوکھا کوئی نہیں نشانی پلے نال بن لاؤ جڑا بندہ مومن ہوئے گا وہ میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلائے گا تے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلائے نا ماما والا درجہ دیوے نا ماما والی عزت کرے نا او ہور جو مرضی بڑیاں پھرے گج کے بولو مومن بن سکدا مومن نہیں بن سکدا مومن ہوئی ہوئے گا جڑا میری پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلائے گا اللہ محبوب دیاں بیویاں دی عزت تے توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اینا شور بڑا یار شور کٹ ہو جائے تھوڑا جا ویسے ساؤنڈ بڑا سوادی ہے سکون دے رہا مسئلہ کو نہیں لیکن اب پیچھے جڑیاں کچھ چھتی پیتی آوازیں کٹ ہو جان ایک قدی رہ جائے پھر در آواز صاف ہو جائے نالے تکھی ہو جائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدراب تے دی وقار غور کر دے جانا درا ویسے تے 58 چک والیا میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں ساریاں بیویاں شان والیاں لیکن آج دی گفتگو دے اندر میں خاص الخاص نبی پاک دی جڑی بیوی دا ذکر کرنا چاہنا میری توڑی ماں دا ذکر کرنا چاہنا اے کون میری تیری مائیں کی یہ نہ نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ حبیبت حبیب اللہ ماں عائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دساں امی شادہ ہولی دنی کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی بھی آئے ہو بڑی گل میں کہہ رہے بندے ہولی کا تو بول رہے ہیں ابو بکر پٹوی صاحب تانوں کچھ نہیں کہیں دے انشاءاللہ اے اپنے نال نے اللہ 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 کی شان دساں امی شادہ جد شان دے بچ قرآن آیا جد داری اقدس تے چل چل کے جد داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ات بیٹی پاک صدیق دیے ات شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے
اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں عائشہ میری تواڈی ماں عائشہ حضرات دی وقار ایک وہ ماں ہے ایک تیری ماں ہے ایک میری ماں ہے جو میری ماں ہے وہ تیری ماں نہیں ہے جو تیری ماں ہے وہ میری ماں نہیں ہے لیکن ماں عائشہ وہ ماں ہے جو میری بھی ماں ہے ان کی بھی ماں ہے ان کی بھی ماں ہے سارے مومنین کی ماں ہے ماں عائشہ ایک وہ ماں ہے جس کو زمانے نے ماں کہا ہے ایک وہ ماں ہے جس کو عرش والے رب نے ماں کہا ہے قرآن نے ماں کہا ہے ایک وہ ماں ہے جس ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے ایک وہ ماں ہے جس کی عزت کرنے سے جنت ملتی ہے ایک وہ ماں ہے جس کے پاؤں میں جنت ہے ایک وہ ماں ہے حجرے میں جنت ہے ماں عائشہ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والا کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا اے جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ہوں بیٹا عائشہ کا یہ ہیں بیٹے عائشہ کے یہ ہیں بیٹے عائشہ کے اور جب تک یہ بیٹے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت و عفت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دے اندر میریاں ماما پہنا شاید سننائیاں بیٹھیاں ہومن میں اپنیاں ماما پہنن بھی خطاب کرانگا میری ماں بہنوں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال دی عمر دے اندر کنا دین نہ لگا ہوئے 18 سال دی مرد اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں 20 حدیثاں ماں عائشہ نے زبانی یاد کر لیاں 18 برس دی مرد اندر قرآن پاک دی تفسیر نو سمجھ لیا 18 برس دی مرد اندر ماں عائشہ صدیقہ نے امت دی رہنمائی فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج دی رات اللہ پاک دا دیدار فیس ٹو فیس نہیں کیتا ماں عائشہ صدیقہ نے 18 برس دی عمر دی اندر امت دی رہنمائی فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام غیب نہیں جان دے 18 برس دی عمر دے اندر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برکت دینال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برکت دینال اللہ پاک نے امت کو تیمم جیسا ایک تحفہ فرما دیتا 18 برس دی عمر دے اندر ماں عائشہ دی عظمت دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دے 18ویں پارے دے اندر 18 آیتاں ماں عائشہ دی عظمت وچ نادل فرما دیتیاں میں کہا کرنا ماں ایک میری تیری ماں جدے سر تے دوپٹہ کاٹن دا جدے سر تے دوپٹہ پلچی دا جدے سر تے دوپٹہ فیصلہ باب دے کسی ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا لیکن ماں عائشہ او مائیں جدے سر تے اللہ نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا
کردار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ پاک نے کچھ میرے نصیب اندر انج دیاں چیزاں کیتیاں جڑیاں کسے دے نصیب وچ نہیں آئیاں ماں دیو کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے فرما دیا نے وہ چیزاں نے جدو نبی پاک دنیا تو جا رہے نے اللہ دے پیغمبر رخصت ہو رہے نے فرما دیا نے گھر بھی میرا واری بھی میری بستر بھی میرا تے گود بھی میری میری گود دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا سارے بینہ سحری و نہری بینہ حاکانتی و ذاکانتی میری گود دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا سارے اور اممہ فرما دیا نے اللہ پاک نے بھی کرم میری تے فرمایا میرا بھائی آیا وہ دے مندر مسواک کے عبدالرحمن بے نبی بکر آئے مندر مسواک کے نبی پاک علیہ السلام نے مسواک وال بیکھیا میں عرض کیتی سونیاں لگ دائے تسی مسواک کرنا چاہتے ہو اور میں جی میں مسواک کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے مثبت اشارہ فرمایا اماں فرما دیا نے میں مسواک لے آکے دیتی نبی پاک علیہ السلام نے مسواک اندر ڈالیا چبانا چاہیا میرے نبی پاک کھڑو مسواک چبائی نہ گئی نبی پاک نے کڑ کے مسواک میں نو پکڑا دیتی اما فرما دیا نے مسواک نو چبایا نرم کیتا نرم کر کے نبی پاک نو پکڑا دیتا نبی پاک نے مسواک اپنے مندر ڈال نہیں اللہ نے آخری وقت اندر میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی کٹھا فرما چھڑیا ہے اور جڑا نبی پاک دے سینے نال جڑا سینہ لگ جائے وہ جنتی ہے تے جڑا نبی پاک دی زوجہ دا لعاب نبی پاک دے لعاب نال مل گیا ہے اللہ دے فضل نالو دنیا تے بھی نبی پاک دی بیوی ہے جنت بھی میرے نبی دی بیوی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار ہے عظمت عائشہ صدیقہ دی تو ہے خاتون اول کی تو ہے خاتون جنت کی عائشہ ایک باری ہولی دینی کو سبحان اللہ تو ہے خاتون جنت کی عائشہ تو ہے خاتون جنت کی عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس پر ہے خدا کا قرآن بھی گواہ عائشہ تیری تقدیس تیری پاکیزگی اور تقدیس پر ہے خالق دو جہاں بھی گواہ عائشہ کتنا پیار ہے کتنا صدیق و آقا میں کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ ہے اسی پیار کی داستان عائشہ رب نے خود کی قرآن میں مومنوں کو بتایا سبھی مومنوں کی ہے عائشہ ہے سبھی مومنوں کی ہے عائشہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا درا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ آپ جدو بھی سفر تے نکلیا کر دے اپنی بیویاں دے درمیان قرآ ڈالیا کر دے قرآ ڈالیا کر دے جدہ نہ نکلان دا انہوں نبی پاک علیہ السلام سفر دے اندر اپنے نال لے کر کے جان دے حرمام دیا نے غضبہ بنی مستلق دا موقع آیا قرآ نکالیا قرآ جمدر میرا نہ نکل آیا نبی پاک فرمام دینے عائشہ سفر دے اندر تو میرے نال جانا ہے حرمام دیا نے میں نبی پاک علیہ السلام نال جان دی تیاری کر لئی اور اسی طرح تیاری دے زمر دے اندر میں ایک اپنا گلے دے اندر ڈال والا حال بھی یاریتن لے لیا
فرماندیاں نے سفر تے چلیاں گئیاں روانہ ہو گیا سی سفر دے اندر غزوہ بنی مصطلق پہنچے واپسی دا سفر جدو شروع کیتا نا فرماندیاں نے کہ جناب اونٹ تے ایک لکڑی دا ہودج بنایا جاندا جنوں اپنی بولی وچ ڈولی کہہ سکنے ہاں ڈولی ایک لکڑی دی بنائی جاندی اما فرماندے وچ میں بیٹھ جاندی اس ڈولی نو چکیا جاندا تے چک کے تے ہون دے اوتے رکھ دیتا جاندا اما فرماندیاں نے انہاں دناں دے اندر عورتاں دبلیاں پتلیاں سن صحت اتنی زیادہ نہیں سی تے فرماندیاں نے میری بھی صحت اتنی زیادہ نہیں سی اتنی کم صحت سی میری کہ کم صحت دی وجہ تو ڈولی اٹھان والے نو پتہ نہیں سے لگدا کہ وچ میں موجود بھی ہاں کہ نہیں موجود ہاں اما فرماندیاں نے واپسی سفر کر دیاں ایک جگہ تے نبی پاک علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالیا اور میں جناب اس وچ نکل کے ہود وچ نکل کے باہر نکل گئی دور ایک سائیڈ تے قضائے حاجت دی گرد نال یا کسی بھی گرد نال جناب قافلے تو دور چلی گئی دور جناب جا کے میں واپس آئی جدوں میں واپس پہنچیاں تے میں ویکھے آئے ہار جڑا میرا گلے اندر موجود سی ہار کوئی نہیں میں پریشان ہو گئی ہار کدھر چلا گیا ہے ہار تے میں پہلے اداریاتن مانگ کے لے کر کے آندا ہے ادارہ لے کر کے آندا ہے اما فرماندیاں نے میں پریشانی دے عالم دے اندر دوبارہ ہار تلاش کرن واپس اس مقام تے چلی گئی ادھر پچھو نبی پاک نے قافلے نو روانہ ہون دا حکم دے دیتا وہ قافلے دے اندر ڈولی اٹھان والے ہودج اٹھان والے آئے انہاں ہی محسوس کیتا کہ میں بچ بیٹھی ہوئیاں انہاں چکیا تے نو چک کے تے رکھ دیتا ہون دے اور جناب قافلہ روانہ ہو گیا اما فرماندیاں نے میں لب دی تلاش کر دی ہار واپس آئی نا اتھو تو میں نو ہار کوئی نہ لبیا لیکن جس جگہ تے میرا اونٹ بیٹھا سی نا وہ اونٹ اٹھیا تے تھلے ہار پہ آیا سی فرماندیاں نے ہار تے اتھو لب گیا لیکن قافلہ چلا گیا روانہ ہو گیا اور میں اس جگہ تے بیٹھ گئی میں کھان کی کرنا چاہیے میں نو مناسب ہی لگا کہ میں اس جگہ تے بیٹھ جانیاں آتے جدو میں نو گم پان گے دے آپ پہ آ کر کسے جگہ تو لے جان گے اما فرماندیاں نے میں اسے جگہ تے لیٹ گئیاں انج اپنے اتے میں ایک چادر اوڑھ لئیے تے لیٹ گئیاں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے او مگر نبی پاک علیہ السلام نے چھڑے نے ایک بندہ صحابی پیچھے اس غرد نال چھوڑے ہے کہ قافلہ روانہ ہو جاندہ ہے کہ چلا جاندہ ہے تے پیچھے کسی دا کوئی سامان رہ جائے کوئی چیز رہ جائے تے اے جڑا بندہ پیچھے آ رہا ہے نا یہ سامان وہ چیز اٹھا کے لے کے آ جائے اللہ اللہ میں قربان داما فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دی ڈیوٹی نبی پاک علیہ السلام نے لگائیے فرماندے نے پیچھے چل دے آئے انہاں جدو ویکھیا نا کہ کوئی لیٹیا ہویا ہے قریب پہنچے انہاں میرے پردے دا حکم نازل ہون تو پہلا میں نے ویکھیا آیا سی انہاں ویکھ لیا کہ ماں جی عائشہ صدیقہ نے فرماندیاں نے دور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز نہ جدوں نہ پڑھیا انہاں دی آواز سن کے میں بیدار ہو گئی میں اٹھ گئی تے میں جلدی اپنی چادر نو اوڑھ لیا فرماندے نے میرے کول آ کر کے اونٹ نو بٹھا دیتا میں اونٹ تے سوار ہو گئیاں اور جناب نے اونٹ اٹھایا تے سفر شروع ہو گیا ہے فرماندیاں نے اللہ دی قسم کوئی گل نہ میرے نال نہ کیتی نہ میں انہاں دے نال کیتی سوائے اس جملے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اس جملے تو علاوہ کوئی جملہ نہیں بولیا فرماندیاں نے سفر شروع ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دا قافلہ مدینے داخل ہون تو پہلے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا دوپہر دا ٹائم ہے فرماندے نے اسے قافلے دے اندر جا کے رل گئیاں جدوں قافلے دے اندر شامل ہو گئیاں منافقین جڑے سن قافلے دے اندر انہاں طرح دیاں چیم گوئیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں طرح دیاں گلاں طرح دیاں باتاں او باتاں جنہاں دا کوئی بے بنیاد باتاں اما فرماندیاں نے میں گھر پہنچی میرے انہاں گلاں دا کوئی پتہ نہیں کہ کیڑیاں گلاں ہوندیاں پیاں نے اما فرماندیاں نے میں گھر آئی گھر آندے نال میرے بخار ہو گیا طبیعت میری خراب ہو گئی تے میں نبی پاک علیہ السلام اللہ اگے نا میں جدو بیمار ہونا ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے میرے کو آ کے بیٹھنا میرا حال چال پوچھنا عائشہ کی حال ہے ہن طبیعت بہتر ہے لیکن ایس بیماری چ میں محسوس کرنی ہاں
کہ نبی پاک میرے کو بہندے ہی نہیں, نبی پاک میرا حال پوچھتے ہی نہیں. یہ فرما دیا نے میں پریشان ہاں بھی پتہ نہیں وجہ کیوں یہ گل کیوں ہوئی. اللہ اللہ میں قربان جاواں, فرما دیا نے اسے پریشانی دے عالم دے اندر, اس غم دے عالم دے اندر میں بڑی پریشان ہاں. میرے دل اندر خیال آیا چلو میں اپنے ماں باپ دے کر جانی ہوں, اتھے جا کر کے پتہ کرنی ہاں. اللہ اللہ توجہ کرنا, نبی پاک علیہ السلام بس آمدے نے پتہ لیندے نے چلے جاندے نے. فرماندے نے میری طبیعت تھوڑی جی بہتر ہو گئی. اس اسناد دے اندر مدینے دیاں 2-4 عورتاں میرے نال آئیاں, پرانا زمانہ ہن تے گھراں دے اندر قضائے حاجت واسطے انتظام. اما فرماندے نے دنج دے انتظامات گھراں اندر کوئی نہیں, رل کے عورتاں باہر دور کسی جگہ تے جایا کر دیاں. اما فرماندیاں نے میں بھی میرے نال 2-4 عورتاں مدینے دیاں سنج دور چلیاں گئیاں. تے جدوں واپسیاں لگیاں ایک عورت جڑی جناب ام مستہ ہے, مستہ نبی پاک دے ایک صحابی نے انہاں دی والدہ ہے, ونج کر کے ٹری جاندی دا پیر چادر دے نال اپنی چادر نال لٹکیا, انہاں نوں ٹھیڈا لگیا تے ڈگن لگا زبان چوں آکھیا تائسا مستہ, تائسا مستہ دا کی معنی مستہ تو ہلاک ہو جائیں. اما فرماندیاں نے میں انہوں آکھیا نا نہیں گل نہ کہے, مستہ تے بدری صحابی نے بدر وچ شامل ہوئے نے. اللہ اللہ تے تو جدا جملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ کو کہندی ہے عائشہ تینوں پتہ ہی نہیں کسے گل دا. اما فرماندیاں نے کیڑی گل؟ وہ کہندی ہے کوئی ایک کو وے تے تینوں دساں مدینے وچ تے پتہ نہیں کنیاں کنیاں گلاں تیرے باڑے بڑیاں پھر دیاں نے. اما فرماندے نے میرے پیر تھلوں زمین نکل گئی. میں آکھا مینوں دس تے صحیح کیڑیاں گلاں؟ عائشہ تو جدوں قافلے وچ پیچھے رہ گئی ہے نا تے پھر تجھ صحابی دے نال آئی ہے نا, اس صحابی دے متعلق تے تیرے متعلق مدینے دے منافقین نے بڑیاں بڑیاں گلاں کر دتیاں نے. مستہ بھی انہاں دے وچ شامل ہو گئے نے, غلط فہمی دا شکار ہو گئے نے. اللہ اللہ نے قربان جاواں. اما فرماندیاں نے میں گھر پہنچی, میری بیماری ٹھیک ہی ہونی ہے, میری طبیعت گنن بھی زیادہ خراب ہو گئی. نالے مینوں گل سمجھ وچ آ گئی اے جڑا نبی پاک ہن میرے کول نہیں بیندے, اللہ دے پیغمبر میرا پتہ نہیں لیندے, اصل وچ وجہ اے ہے جدی وجہ تو نبی پاک میرے کول بیٹھنا پسند نہیں کر دے. اما فرماندیاں نے میں دل وچ سوچیا ساریاں گلاں میں جانیاں اپنے ماں باپ دے گھر اوتھے جا کے کرنیاں. تے میں نبی پاک علیہ السلام کو اجازت منگی. میں آکھیا سونیاں مینوں اپنے گھر جان دی اجازت دتی جائے. اما فرماندیاں نے اگے جدوں بھی میں اجازت منگنی نا تے نبی پاک نے اجازت نہ دینی. آشا کی لین جانا ہے, انہاں نوں ایتھے بلا لینے ہم, اس طرح محبت دیاں باتاں. لیکن اما فرماندیاں نے اج نبی پاک نے دوجا جملہ ہی نہیں بولیا. میں آکھا محبوب میں اپنے ماں باپ دے گھر جانا چاہنیاں. کا فرماندے نے جاؤ. نبی پاک نے دوجی گل ہی نہیں کیتی. اما فرماندیاں نے ہور میرے دل وچ کھٹکا پیدا ہو گیا, لگدا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے نال کچھ زیادہ ہی ناراض ہو چکے نے. فرماندیاں نے میں اپنے ماں باپ دے گھر گئی تے میں اپنی امی نوں جا کے ملی. میری ماں میرے گل نال لگ کے اتنا روئی تے میں بھی اپنی ماں دے نال بڑا روئی. تے میں اپنی امی دے کول بیٹھ گئی. میں آکھا ماں جی اے ویکھو نا طرح طرح دیاں باتاں مدینے دے اندر جڑیاں معروف ہو چکیاں نے, مینوں پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا. میرے علم وچ بھی کوئی گل نہیں, نہ کوئی گل ہوئی, نہ میرے وہم و گمان اندر, نہ میرے خواب و خیال اندر. تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں ایتھے بندیاں پھردیاں نے. تے میری ماں نے مینوں دلاسا دتا کوئی گل نہیں بیٹے, انج دیاں گلاں حاسد ہی نہیں کردے رہندے نے, منافقین تے پروپگنڈے کردے رہندے نے, تو صبر کر. لیکن کتھے مینوں سکون آئے. اما فرماندیاں نے میری آنکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو نکل دے نے, اتنے آنسو نکل دے نے. میں بسترے تے ساؤن واسطے لیٹنیاں, مینوں نیند نہیں اوندی, اکھاں وچوں آنسو ہی نکل جاندے نے. ساری رات روندیاں لنگ جاندی ہے, سارا دن روندیاں لگ جاندا ہے.
ادھر اللہ دیاں مرضیاں آسمان تو وحی دا سلسلہ بھی رک چکے ہے حضرت جبریل امین بھی آسمان تو نہیں آ رہے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے حتیٰ کہ ایک دن نبی پاک نے مدینے دی اندر مسجد نبی دی اندر صحابہ کرام نے جمع کیتا اور جمع کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا کون جڑا میرے آلے بیت دی بارے میں نے کو باب دسے ساریاں صحابیاں نے الگ الگ مشورے دیتے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مشورہ دیتا خود نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر نے بھی اپنا اپنا مشورہ دیتا اللہ میں قربان جاواں ساریاں گلاں سنن تو بعد نبی پاک علیہ السلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر چلے گئے اما فرماندیاں نے میں کمرے جمدر میرے کول ایک مدینے دی عورت آئی ہوئی ہے نا وہ دے نال گلاں باتاں پیاں ہوندیاں نے ادھروں نبی پاک جو ساڈے ویڑے وچ داخل ہو گئے نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گئے میری والدہ نے مینوں بلایا آؤ نا ذرا نبی پاک علیہ السلام گل کرنا چاہتے نے فرماندیاں نے میں آ گئی میں جی کر کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گئی نبی پاک نے خطبہ پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سارا خطبہ پڑھ کے فرمایا عائشہ انسان غلطی دا پتلا ہے انسان کو غلطی ہو جاندی ہے غلطی کرن تو بعد انسان نو توبہ کر لینی چاہیے اللہ پاک کو توبہ والا بندہ بڑا پسند ہے انج دے مفہوماً نبی پاک علیہ السلام نے جملے بولے کچھ اور باتاں نبی پاک علیہ السلام نے کیتیاں نبی پاک خاموش ہو گئے اما فرماندیاں نے میں بھی چپ نبی پاک خاموش ہو گئے میں اپنی ابا جی نو آکھیا میں اپنے والد محترم بکر صدیق نو آکھیا نبی پاک نو جواب دیو نا میرے والوں کوئی گل کرو نا تے حضرت صدیق ور کہندے نے نا نا بیٹا اللہ دے نبی دے سامنے بولن دی میرے وچ اتنی ہمت نہیں میں گل نہیں کر سکدے فرماندیاں نے پھر میں اپنی امی وال اشارہ کیتا ماں جی تسی کوئی گل کرو نا میرے والوں نبی پاک علیہ السلام نال میری ماں کہندی ہے نا بیٹا میں بھی اللہ دے پیغمبر نال گل کرن دی جرات نہیں رکھ رہی اما فرماندیاں نے پھر میں خود بولیاں مینوں پتہ بھی نہیں کیڑی گل کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے فرماندیاں نے یکدم میری اکھاں دے آنسو تھم گئے نے تے میں اپنی زبان وچ اینی گل آکھی میں آکھا محبوب میرا حال تے جناب یعقوب علیہ السلام والا ہے فرماندیاں نے پریشر دی وجہ تو ڈر دی وجہ تو مینوں جناب یعقوب دا نام ہی بھول گیا میرے ذہن وچ حضرت یعقوب دا نام آوے تے میں آکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر میری حالت تے جناب یوسف دے ابا جی دی طرح ہو گئی ہے نا میں کی کما تے کی نہ کما بس میں بھی وہی کہنی ہاں جڑی گل انہاں نے کیتی ہے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون محبوبہ میں صبر کرانگی اللہ پاک کوڑے نہ گلاں تے مدد طلب کرنیاں ہمیں فرماتے نہیں گل کہہ کے میں اٹھ کے تے اندر چلی گئی اندر جا کے بیٹھ گئیاں وہ بھی عورتاں جڑیاں میرے کول موجود نے وہ بیٹھیاں آئیاں وہ بھی رو رہیاں نے میں بھی رو رہیاں اکھاں چوں آنسو بے برس دے نے فرماندیاں نے ہن کوئی ساڈے گھر اندر آیا نہیں کوئی ساڈے گھروں باہر گیا نہیں اچانک نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آنا شروع ہو گیا اے وحی دی علامت ہے جدو نبی پاک دے متھے تے پسینہ آندا اے دو وحی آیا کر دے موسم گرمی دا ہوندا تاں بھی پسینہ آ جاندا موسم سردی دا ہوندا تاں بھی نبی پاک علیہ السلام دے متھے تے پسینہ آ جاندا اما فرماندیاں نے میں دوروں ویکھیا آپ دے پسینہ پاپ دے متھے تو پسینے دے قطرات کر کے زمین وال ٹپک دے پینے میں سمجھ گئیاں اللہ پاک نے میری برات دا اعلان کرنا ہے میں سمجھ گئی ہاں اللہ پاک جبریل امین کلان گے اور جبریل کر کے کہہ دے گا میں دل میں چاہی سوچ دی پئیاں جبریل آئے گا آ کے کہے گا سونیاں تو اڈی بیوی وچ کوئی عیب نہیں فرماندیاں نے میرے تے وہم و گمان وچ نہیں سی اللہ پاک میں کمزور نو انہاں رتبہ دے دین گے
میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی مینوں اتنی عظمت مل جائے گی فرماندیاں نے میں دل وچ ہی پئی سوچنیاں اللہ پاک جبریل نو کھلان گے تے جبریل آ کر کے کہہ دین گے کہ سونیا شاہ وچ کوئی عیب نہیں فرماندے نے بئی دی کیفیت ختم ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تے آقا فرماندے نے عائشہ نو بلاؤ نا تے میری جناب والدہ نے مینوں آواز دتی حیدرہ بیٹا حیدرہ نبی پاک علیہ السلام تین بلانا چاہتے ہیں فرماتے نے میں ہاں کر کے چپ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو بیٹھ گئی اللہ دے پیغمبر دی زبان جو قرآن دی آیتاں جاری ہو گئیاں ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم فرماندے نے نبی پاک قرآن پڑھی جاندے نے تے میں روئی جانیاں میں سوچیا ہی نہیں سی کہ میرے بارے اللہ قرآن نازل کرے گا قرآن دیاں ایتاں بن جان گیاں میری برات تو اللہ قرآن دیاں ایتاں بنائے گا میں کدی سوچیا بھی نہیں سی میں تے نہیں سوچیا سی بس جبریل آن گے تے آکے کہہ دین گے کہ اشہد وچ کوئی عیب نہیں لیکن اللہ پاک نے میرے تے کرم کیتا اللہ پاک نے احسان فرمایا اللہ پاک نے سورہ نور اندر 18 آیتاں میری برات وچ نازل کر دیتیاں 18 آیتاں اللہ پاک نے پورا قصہ بیان فرما دیتا فرماتے نبی پاک نے قرآن دیاں تا مکمل کیتیاں نا تے میری والدہ میں نو کہن لگی نبی پاک دا شکریہ ادا کرنا نبی پاک دا شکریہ ادا کرنا فرماندیاں نے خوشی دی عالم دی اندر میری زبان وچ جملہ نکلیا نہیں میں تے اللہ دا شکریہ ادا کرانگے میں تے اپنے رب دا شکریہ ادا کرانگے جس رب نے میں پاک دامنا میں جدے بے عیب کوئی نہیں اللہ پاک نے میری پاک دامنی نو قرآن دا حصہ بنا دیتا اللہ نے قربان جاواں ایتھے تڑپے وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سان اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے امی اے اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے امی اے شادی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی جتو سورہ نور تلاوت کو بے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے جتو سورہ نور تلاوت کو بے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے تیرا کاری دو جگ دے اندر اللہ پاک قاری صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے تیرا قاری دو جگ دے اندر امی اے شادہ مدحہ سراتی سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے امی اے شادی خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ پاک مینو اور تہانو ماں جی عائشہ سمیت
تمام نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تہاڈیاں ماما انہاں دا احترام اور عزت کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بٹک جائیں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار سب شفا عطا فرما یا اللہ جنہیں کل اولاد نہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنہیں اولاد دیتی تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت اندر گزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ